ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پاکستان کے شہر لاہور میں ایک مراعات یافتہ گھرانے میں عمران خان نام کا لڑکا پیدا ہوا۔ ان کے والد اکرام اللہ خان نیازی سول انجینئر تھے اور ان کی والدہ شوکت خانم ایک سماجی کارکن تھیں۔ بچپن میں عمران کو کھیلوں کی طرف راغب کیا گیا اور اس نے کرکٹ کے لیے ایک جنون پیدا کیا، جس کی وجہ سے وہ بالآخر پاکستان کے مشہور کھلاڑیوں میں سے ایک بن گئے۔ بڑے ہو کر عمران نے ایچیسن کالج میں تعلیم حاصل کی، جو لاہور کے سب سے مشہور سکولوں میں سے ایک ہے۔ وہ ایک باصلاحیت کھلاڑی تھا، کرکٹ، ہاکی اور اسکواش میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ تاہم یہ کرکٹ ہی تھی جس نے ان کا دل موہ لیا۔ عمران کالج کرکٹ ٹیم کا ایک سٹار کھلاڑی بن گیا اور ان کی غیر معمولی صلاحیتوں نے انہیں 16 سال کی عمر میں لاہور اے ٹیم میں جگہ دی۔ عمران کے کرکٹ کیریئر کا آغاز 1970 کی دہائی میں ہوا، جب وہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں شامل ہوئے۔ اس نے جلد ہی اپنے آپ کو دنیا کے بہترین آل راؤنڈرز میں سے ایک کے طور پر قائم کیا اور اس کی مہارت اور ایتھلیٹکزم نے اسے کنگ خان کا لقب حاصل کیا۔ 1979 میں عمران نے پاکستانی ٹیم کو بین الاقوامی کرکٹ میں پہلی بڑی فتح دلائی، ورلڈ کپ جیتا۔ کرکٹ کے میدان میں اپنی کامیابی کے باوجود عمران اپنے اعزاز پر آرام سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ ایک گہرا روحانی شخص تھا اور اس نے اپنی کمیونٹی کو واپس دینے کی ذمہ داری کا مضبوط حساس محسوس کیا۔ 1991 میں انہوں نے اپنی والدہ کی یاد میں شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی، جو کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ ہسپتال نے پاکستان میں کینسر کے مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا۔ ان کی ادائیگی کی اہلیت سے قطع نظر عمران نے اس منصوبے میں اپنا دل اور جان ڈال دیا۔ ذاتی طور پر ہسپتال کی تعمیر کے لیے ضروری فنڈز اکٹھے کیے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کی کہ یہ اپنے مریضوں کو اعلیٰ ترین معیار کی دیکھ بھال فراہم کرے۔ جیسے ہی عمران کا کرکٹ کیریئر ختم ہونے لگا، اس نے سیاست کی طرف توجہ دی۔ وہ طویل عرصے سے پاکستان کی حکومت کو دوچار کرنے والی بدعنوانی اور نااہلی پر تنقید کر رہے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ وہ خود سیاست میں داخل ہو کر فرق پیدا کر سکتے ہیں۔ 1996 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف (PTI) سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی، جس نے نوجوانوں اور موجودہ سیاسی اسٹیبلشمنٹ سے مایوس ہونے والوں میں تیزی سے پیروی حاصل کی۔ عمران کے سیاسی کیریئر کا آغاز چٹانی سے ہوا۔ PTI اپنے پہلے 2 انتخابات میں قومی اسمبلی کی کوئی بھی نشست جیتنے میں ناکام رہی۔ تاہم عمران نے ڈر رہے، وہ انتھک مہم چلاتے رہے، عام شہریوں سے ملنے اور ایک زیادہ منصفانہ اور مساوی پاکستان کے لیے اپنے ویژن کو فروغ دینے کے لیے ملک بھر میں سفر کرتے رہے۔ بالآخر 2018 کے انتخابات میں عمران کی محنت رنگ لائی۔ PTI نے قومی اسمبلی میں کثرت سے نشستیں حاصل کیں اور عمران نے پاکستان کے 22 وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ ان کی جیت نہ صرف ان کے لیے بلکہ ان لاکھوں پاکستانیوں کی فتح تھی جو ایک ایسے رہنما کی خواہش رکھتے تھے جو ایماندار، اصول پسند اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہو۔ بطور وزیر اعظم عمران نے کام پر جانے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستان بھر میں صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے پرجوش اقدامات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے اپنی دیرینہ وابستگی کو بھی جاری رکھا۔ ملک گیر درخت لگانے کی مہم کا آغاز کیا، جس کا مقصد ملک بھر میں 10 بلین درخت لگانا تھا۔ اپنی ملکی ترجیحات کے علاوہ عمران نے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے انتھک محنت کی۔ اس نے بھارت اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا، اور اس نے افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کی ثالثی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم کے طور پر کئی چیلنجز کا سامنا کرنے کے باوجود عمران ایک بہتر پاکستان کے لیے اپنے ویژن کے لیے پرعزم رہے۔ اس نے اپنے ساتھی شہریوں
کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے انتھک محنت کی اور ان کی انتھک محنت کی